حضرت امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیر کرتے کرتے شہر سے باہر تشریف فرما ہوئے۔ وہاں دیکھا تو ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ سائڈ پہ چل رہے تھے۔ ان میں سے ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے والوں سے پوچھا، کیا تم یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کہا ہاں بیچنا چاہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت طے کی اور فرمایا، میں یہاں تجارت کی غرض سے تو آیا نہیں تھا کہ قیمت ساتھ لے کر آتا، میں تو سیر کرتا کرتا یہاں چلا آیا اور تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا۔ ایسا کرو تم مجھے اونٹ دے دو اور میں شہر جا کر اس کی قیمت بھجوا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ لیا اور وہاں سے تشریف فرما ہوئے۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ یار تم نے جسے اونٹ دیا کیا تم اسے جانتے ہو؟ کہا نہیں میں تو نہیں جانتا۔ کہا جسے کوئی چیز ادھار دی جائے یا تو تم اسے جانتے ہو یا درمیان میں کوئی چیز ضامن ہو، یا کوئی چیز گروی رکھی جائے، نہ تم اسے جانتے ہو نہ تم نے کوئی چیز گروی رکھی اور نہ ہی کوئی ضامن بنایا۔ تو ان میں سے کہنے لگا یار جب وہ بولتا تھا تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ دوسرا کہنے لگا یار جب وہ بولتا تھا تو سامنے والے پہاڑوں پر عکس پڑتا تھا، میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا۔ تیسرا کہنے لگا یار میں تو اس کی زلفوں کو ہی دیکھتا رہ گیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ وہ تم پر اپنے حسن کا جادو چلا کر تم سے قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ امام زرقانی لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ تم سے قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو اتنے میں خیمے میں بیٹھی سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور کہا خبردار اگر وہ قیمت دینے نہ آیا تو اس کی قیمت میں ادا کروں گی۔ کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ کہا پھر اس کی ضمانت کیوں دیتی ہے؟ تو کہا جب تم مجھ سے تجارت کر رہے تھے تو میں نے خیمے کا پردہ اٹھا کر اس کو دیکھا تھا اور مجھے یقین ہے کہ اتنے خوبصورت چہرے والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ امام زرقانی لکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری تو حضور کے غلام تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کون ہے وہ قافلے والے جن سے میرے آقا نے اونٹ خریدا؟ کہا ہم ہیں۔ کہا یہ لو کچھ کھجوریں حضور نے ضیافت کے لیے بھیجی ہیں اور یہ لو اونٹ کی قیمت۔ انہوں نے کہا قیمت بعد میں دینا، ہم تو خود بازار مصطفیٰ میں بک گئے ہیں، ہمیں بتاؤ وہ سونا رہتا کہاں ہے؟ فرمایا وہ سامنے نخلستان مدینہ، وہیں اس سونے کے ڈیرے ہیں۔ امام زرقانی لکھتے ہیں کہ وہ پورا کا پورا قبیلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر مسلمان ہو گیا۔ شاعر نے کیا خوب لکھا کہ تیری تک کے دعویٰ میں مرید ہو گیا۔